دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انڈونیشیا سے خوردنی تیل کی بروقت درآمد نے ملک میں تیل کے بحران کو ٹال دیا ہے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت مدینہ منورہ کے لیے براہ راست حج پروازوں کا آپریشن کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے، جبکہ جدہ کے لیے پروازوں کے آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ عوامی سطح پر روابط بڑھانے کے لیے اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ امریکہ نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے 2 عہدیداروں کے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق گستاخانہ بیانات کی مذمت کی ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انڈونیشیا سے خوردنی تیل کی بروقت درآمد نے ملک میں تیل کے بحران کو ٹال دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں وزیر صنعت و پیداوار مختوم مرتضی محمود سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ انڈونیشیا سے درآمد کیے جانے والے 25 لاکھ میٹرک ٹن خوردنی تیل سے ملک میں تیل کی قیمتیں کم ہوں گی۔ وزیر اعظم نے انڈونیشیا سے خوردنی تیل درآمد کرنے کے لیے وفاقی وزیر کی خصوصی کوششوں کو سراہا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت مدینہ منورہ کے لیے براہ راست حج پروازوں کا آپریشن کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے، جبکہ جدہ کے لیے پروازوں کے آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں قائم میڈیا سیل کے مطابق 16,000 سے زائد عازمین حج اب تک مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں۔ مدینہ منورہ میں اپنا قیام مکمل کرنے والے 4,900 سے زائد عازمین اب بسوں کے ذریعے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ عمل اگلے جمعے تک جاری رہے گا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ حکومت چین کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہاں ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان عوامی سطح پر رابطوں میں اضافہ ہوگا۔ اسلام آباد میں چینی سرمایہ کاروں کے 5 رکنی وفد سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ تجارتی شراکت داری اور سرمایہ کاری سے دونوں ملکوں کے عوام کو قریب لانے میں مدد ملے گی۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ پاکستان عالمی اور علاقائی معاملات میں چین کے کردار کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ ہے اور چین کے سرمایہ کاروں کو ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے صوبے کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے اس موقع پر چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں میں سرمایہ کاری، دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی مفاد کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے D8 میں شامل 8 ترقی پذیر ملکوں کو ملک کے خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ سرمایہ کاری بورڈ اور خصوصی اقدامات کے وفاقی وزیر چودھری صالح حسین نے یہ بات استنبول میں D8 سرمایہ کاری کانفرنس کے موقع پر تنظیم کے رکن ممالک کے وفود سے ملاقات میں کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت پاکستان کو ٹیکنالوجی، کاروبار اور مصنوعات کا مرکز بنانے کے ویژن پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت ملک میں تاجروں اور سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات فراہم کرے گی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے تنازع کا پرامن حل، افغانستان میں امن، موسمیاتی تبدیلی کی روک تھام اور ترقی کا فروغ پاکستان کی اہم ترجیحات ہیں۔ وہ نیو یارک کے دورے پر آئے پاکستان نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے 15 رکنی وفد سے گفتگو کر رہے تھے، جو پاکستان کی مسلح افواج اور سول سروس کے افسران پر مشتمل تھا۔ وفد میں بنگلہ دیش، سری لنکا اور سعودی عرب کے افسران بھی شامل تھے۔ منیر اکرم نے پاکستان کے کلیدی اقدامات، بالخصوص دہشت گردی پر قابو پانا، اقوام متحدہ کے امن مشنوں میں شمولیت، عالمی ادارے میں اصلاحات اور اسلام مخالف پروپیگنڈے کی روک تھام کے شعبوں میں کوششوں کو اجاگر کیا۔ پاکستانی مندوب نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قراردادوں کے تحت مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکہ نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے 2 عہدیداروں کے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق گستاخانہ بیانات کی مذمت کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ ہم مذہبی عقائد کی آزادی سمیت انسانی حقوق سے متعلق خدشات پر بھارتی حکومت سے اعلیٰ سطح پر باقاعدگی سے رابطے میں رہتے ہیں۔
ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں پاکستان کو ایک شراکت دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک ایسے انداز میں اس شراکت داری کو آگے بڑھانا چاہتا ہے جو باہمی مفاد میں ہو۔ ریڈیو ٹیلی ویژن کے نامور میزبان، فلمی اداکار، شاعر اور مصنف طارق عزیز کی دوسری برسی آج منائی جا رہی ہے۔ طارق عزیز نے اپنے کیریئر کا آغاز 1960 کی دہائی میں ریڈیو پاکستان سے کیا اور بعد میں پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے میزبان بن گئے۔ طارق عزیز آج ہی کے دن 2020 کو 84 سال کی عمر میں لاہور میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔